اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے اس برکت نام سے جو کائنات کی وسعتوں، زمین کی حرکتوں اور مخلوق پر ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا خالق ہے، مالک ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے صحاب پر اربوں درود، ان کی آل پر، ان کے صحاب پر اربوں درود، اربوں سلام بھیجتے ہوئے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سچی بات علی گیلانی کے ساتھ میں اس پروگرام میں بھارت اور پاکستان کی کشیدگی پر. اس کے علاوہ بھی دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے دوسرے اہم ایشوز پہ بھی بات ہوگی. سٹارٹ کرتے ہیں پاک بھارت کشیدگی سے. ہمارے معزز مہمان جو آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ذوالفقار حیدر خان صاحب ہیں، صدر موبائل ایسوسیشن قصور، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ نوفل رضوی. یہ اوورسیز پاکستانی کے نمائندے ہیں اور باقاعدہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ سماجی کارکن ہیں اور ضلع قصور کی بہت ہی مشہور خاتون جناب اما نشاط بیگم کے پوتے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ بہت سے اپنا سیاسی کارنامے سر انجام دیے. آج بھی یہاں کی عوام میں ان کی یادیں زندہ ہیں. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. خان صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پہلا آپ یہ پاک بھارت کشیدگی جو چل رہی ہے، اب ٹریڈ کا جو پاکستانی تاجر ونگ ہے، تاجر ہیں، ان کا کیا رد عمل کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے تو ہم فلسطین اور غزہ کے متعلق ہم نے اسٹرائک بھی کی تھی اور ٹریڈ نے اب بھارت نے یہ جو جنگ چھیڑنے کا یہ اعلان کیا ہے تو ہماری ٹریڈ اور پورے تاجر اپنی افواج، اپنی پاک افواج کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی بھرپور اس میں ان کا ساتھ دیں گے. اور جیسے بھی یہ اگر جنگ انہوں نے چھیڑی تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے. اور ہماری بحریہ، ہماری جو ہے جتنی بھی افواج کی جو ہیں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی ہماری ٹریڈ چلے گی انشاءاللہ. صحیح. نوفل رضوی صاحب، آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل نیوز سے وابستگی بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے بھی پروگرام بھی کرتے ہیں امریکہ سے باقاعدہ. تو آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اوورسیز پاکستانی کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کیا تھنکنگ کیا ہے اس وقت؟ کیا ان کے مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارے پاکستانیوں کا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان بہت شکریہ ریلیشن کو، انڈیا اور پاکستان؟ انڈیا اور پاکستان کے بارے میں فی الحال اوورسیز پاکستانی جتنا پریشان ہے ریگارڈنگ دس ایشو، اتنا میرے خیال سے شاید لوکل نیوز میں نہیں وہ چیز آ رہی جو انٹرنیشنلی بولا جا رہا ہے اس چیز کے بارے میں. کیونکہ ہماری سائڈ پہ میڈیا کبھی بار بائس بھی ہو جاتا ہے، بٹ ایز اے تھرڈ پرسن فرام اے تھرڈ کنٹری جو دیکھا جا رہا ہے اور جو نیوز مل رہی ہے اس حساب سے آبویسلی انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کے اندر کہ اگلا کیا کل کیسا ہوئے گا. اس کے اندر آپ کا وار کا پلان ہے نہیں ہے، جبکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑنا ایک سیدھا جو ہے سیدھا سادہ وار کی علامت ہے. بیسکلی وار سٹارٹنگ کی ایک انہوں نے پہل کیا، بٹ اس کے بارے میں اوورسیز پاکستانیز میرے خیال سے زیادہ پریشان ہیں، بیکاز آخر کر اوورسیز پاکستانی کا لائیولیہوڈ اور سب کچھ یہاں پر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی ہو جائے، کچھ مہینے بعد، ہفتے بعد یا پھر سال بعد جو لوگ باہر جاتے بھی ہیں ان کے روٹس تو ادھر ہیں، تو obviously اسی وجہ سے سینٹیمنٹس بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور انسرٹنٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسرٹنٹی رہے گی یا کہ آگے کوئی مطلب کوئی حالات کوئی آپ کو کوئی بدلتے نظر بھی آ رہے ہیں؟ I think the world cannot afford another war. ایک اور جنگ فی الحال جیسے ابھی مینشن کیا فلسطین غازہ کے بارے میں جنگ آلریڈی جو چھڑی بھی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ اب اور بھی روس یوکرین کی آپ جنگ کی بات کر لیں. ابھی فی الحال دنیا میں ایک اور جنگ کا ٹائم نہیں ہے اور نہ دنیا ایک اور جنگ سہ سکتی ہے فی الحال. اور یہ جنگ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ UN اور اس طرح کے اور ادارے مل کے اس کو اگر سیٹل کرنے کی کوشش کریں اس میں ہی بہتری ہے، کیونکہ اٹ کین آلسو ٹریگر سم تھنگ بگر اینڈ مچ ورس. ڈیفینیٹلی. امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اس سچویشن میں؟ آپ کیونکہ نیشنل بھی ہیں ادھر سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سو فرام دا امیریکن سائڈ
جو ابھی ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھا ہے نہیں آ رہی. آبویسلی ایون امریکہ جو ہے نہیں چاہے گا کہ اس سچویشن میں فی الحال کوئی بھی وار ہو ادھر، بیکاز ٹیرفس لگنے کی وجہ سے اور اس طرح کی چیزوں میں ان کے اپنے ود ان دا کنٹری اپنے بہت ایشوز چل رہے ہیں. بٹ اسپیشلی جب ایک انہوں نے پہل اپنی آلریڈی کر لی ہے، ان کا کینیڈا کے ساتھ ان کے حالات جس طرح ہیں، چائنا کے ساتھ حالات جس طرح ان کے ہوئے ہوئے ہیں، سو آبویسلی اب انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ تو آبویسلی اگر ایک چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہ امریکہ کے لیے بھی بینیفیشل نہیں ہے ابھی تک. حالانکہ ان کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹس نہیں آئیں، مگر پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک چیز ضرور ہے کہ امریکہ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وار فی الحال جدھر مرضی ہو the world cannot afford it. ڈیفینیٹلی اس میں تو دوسری کوئی رائے ہے نہیں، کیونکہ یہ واقعی ناظرین کا یہ بالکل حقیقت ہے کہ جنگ مطلب پوری دنیا میں جہاں بھی ہو، میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں نہیں، جتنے بھی ناقدین ہیں، جتنے بھی سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ حل نہیں ہے. لیکن میں خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستانی قوم کہاں پہ کھڑی ہے اس وقت؟ پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور سارے ہر اس بات پہ متفق ہیں. پوری قوم یہ چاہ رہی ہے کہ اگر ہماری فوج جیسے کہ بھارت کے ساتھ وہ اپنے بارڈروں پہ کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی ہر چیز کی سپورٹ کریں گے. یہ تاجر اور ہر عام شہری جو بھی ہے، پاکستان کا ایک ایک شہری جو ہے نا، یہ اس ٹائم پورا جو ہے نا وہ متفق ہے اس پہ کہ اگر انہوں نے کوئی ہم پہ حملہ کیا یا کوئی ایسی کوئی بات کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہماری پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی. اور ہماری عوام جو ہے وہ اس پہ پاک فوج کے بالکل ساتھ کھڑی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب پاکستانی عوام، کیونکہ جو سیاسی ہلچل تھی پاکستان میں، جو سیاسی معاملات چل رہے تھے، مطلب سیاسی جماعتوں کے، ان کی بات کر رہا ہوں، اس کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا پاکستانی عوام نے، اور پاک آرمی کو ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بالکل وہ پاک آرمی کے ساتھ عوام کھڑی ہو گئی. بالکل پاک آرمی کے ساتھ کوئی جماعت اس میں کوئی نہیں رہ گیا کہ یہ کون سی جماعت کا بندہ ہے، یہ کوئی نہیں، یہ ہے پاکستان. من حیثل قوم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ من حیثل قوم جو ہے پاکستان کی عوام کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ناظرین اکرام کہ پاکستان پہ جب بھی کڑا وقت آتا ہے، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام، پاکستان کے بچے، پاکستان کے بڑے بوڑھے، خواتین سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت 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 اہم میں سمجھتا ہوں کہ کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی ہمیشہ. اور یہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پاک آرمی جو ہے خود کو مضبوط تصور کرتی ہے جب عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش زیرو. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. ویلکم بیک ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور میں نوفل رضوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ماشاءاللہ یوتھ ہیں اور یوتھ کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اسپیشل ایک مشن لے کے جو ہے پاکستان آئے ہیں. ضلع قصور میں آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا یہاں پہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں پہ زمین عطا فرمائی ہے، یہاں پہ آپ کا رہن سہن، آپ کے بڑوں نے بہت کچھ کیا ہے ضلع قصور کے لیے. آپ یوتھ کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مائنڈ سیٹ کیا آپ کا؟ آپ نے صحیح کہا، میرا مین مقصد آنے کا ہی از ٹو سرو دا یوتھ، اور آگے کا ٹائم بھی یوتھ کا ہی ہے. اور یوتھ فی الحال اگر دیکھا جائے، جو ہمیں جس طرح کی قصور شہر کو ہی اگر دیکھ لیں، پچھلے دن جو واقعہ ہوا جس کے اندر ریڈ کے اندر، پہلے آپ یہ چیزیں سنتے تھے بڑے شہروں میں جس طرح کی منشیات اور اس طرح کی چیزیں، اب یہ چیز ہمارے دیہات میں، ہمارے رورل ایریاز میں، جب قصور کو تو رورل ایریا نہیں بولیں گے مگر آس پاس تو سارا رورل ہے. اب یہاں سے آپ کو جو ہے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہیں سے ریڈ پڑ رہی اور وہاں پہ کچھ منشیات پکڑے جا رہے ہیں، کہیں پہ یہ جو آج کل کی نائٹ لائف کی قسم کی چیزیں
اس طرح کی پکڑی جا رہی ہے ان ایریا سے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ اے ٹریک آف دیٹ, جس کا فی الحال خیال نہیں تھا. اس کے اندر ایجوکیشن بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. آج پھر جب میں اسٹوڈیو کے راستے میں تھا تو میں نے جب کئی اسکول دیکھے راستے میں, اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے وہی حالات خراب ہیں. اس کے اندر چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اسکولوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب اس طرح کے حالات کے اندر کیا پڑھیں گے, کیا ہوئے گا, اس کے اندر آبویسلی آپ کو خود پتہ ہے کہ یوتھ نے آگے کیسا نکلنا ہے. بیسکلی ایجوکیشنل ریفارمز لانا بہت ضروری ہے, اور میرا سب سے مین ایم یہی ہوگا ایز in my capacity what I can do کہ regular visits to different colleges along with having جو بھی ان کے سربراہ ہیں ان سے میٹنگز سیٹ کر کے ان سے کچھ ایسے ریفارمز بیچ میں لے کے آنا جو ابھی تک نہیں تھے, جس سے ان کی تعلیم کے اندر خالی پڑھائی بکس وغیرہ کے علاوہ اور چیزیں بھی ہم ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں, جس سے انہیں جو ہے آئیڈیا ہو کہ اور انہیں ریفائنمنٹ ملے, انہیں ایکسپوجر ملے, انہیں باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ چلے, خالی یہ کتاب پڑھنے کے بارے میں. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ میٹنگ ارینج کر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان سے آپ جو ہے نا تبادلہ خیالات کریں گے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کہہ لیں, ان کے جو پرنسپلز ڈفرینٹ اسکولس کے پرنسپلز ہو گئے, ان کے ٹیچرز کو ری ٹرین کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے گورنمنٹ اسکول آپ نے کیا اقدام کیا ہے, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ نے کیا اس کے لیے کیا ایک میتھڈ کیا بنایا؟ سو اس کے لیے دیر از اے ہول پلان فار دیٹ, ایریا وائز ٹارگیٹ کر کے اسٹارٹنگ آف فرام قصور سٹی اٹ سیلف, اور اس کے بعد کیونکہ مین سٹی جب آ جاتی ہے اس کے اندر اسکولز اور زیادہ ہو کے اس کے اندر کمیٹی بنا کے ان اے پرائیویٹ لیول پرائیویٹ کیپیسٹی پہ ود پرمیشنز فرام دا لوکل گورنمنٹ. اس کے بعد اس کے اندر ایسے سربراہ سیٹ کیے جائیں جو اس کے اوپر لوکل وزٹس کریں, جو اسپیشلی ہمارے سٹیز لائک لاہور اور ان جگہوں سے ان لوگوں سے سوشل ورکرز لے کے جو ان اسکولس کے اوپر کڑی چیک رکھیں کہ ادھر کیا پڑھائی کس طرح کی جا رہی ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, اسکولس چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے. صاحب میں یہاں پہ آپ کو سوری فار انٹرپشن, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں رہ کے آپ یہاں کے سیاسی حالات سے بخوبی واقف ہیں, کیا یہ مطلب پوسیبلٹی ہے؟ ایبسلیوٹلی, اگر it's a saying when there's a will there's a way, so بالکل اٹس پاسبل. اس کے اندر تھوڑی سی سپورٹ ہمیں لوکل گورنمنٹ کی ضروری ہوتی ہے. باقی اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں there is nothing in it, so we don't expect anything frankly speaking. I want to be very honest, کوئی ایکسپیکٹیشن فائنینشلی نہیں ہے. اس کے علاوہ پرمیشن لیول کے اوپر obviously آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح کام ہوتا ہے, اس کے اندر یہی ہے کہ انہیں پھر فائدہ بتائے جائیں, ان کو فائدے بتائے جائیں. میں دبے لفظوں میں اگر بولوں کہ اس سے ان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو دیٹ ول بی دا بیسٹ تھنگ. اس طرح کی ایک آرگنائزیشن سیٹ کی جائے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ہی خالی اس کے اوپر چیک رکھے. آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے جو یہاں پہ سنا بھی نہیں ہے. آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز سیٹ کی جائیں, کریکولم سیٹ کیے جائیں. اس کے لیے ایک بندہ اوپر ٹاپ پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو آرگنائز کرے, مینیج کرے لیول بائی لیول. قصور کا دیکھ لیں آپ, ساتھ کھڈیاں خاص کا دیکھ لیں, اور کئی بیچ میں آتے ہیں, شہر آتے ہیں, چھوٹے دیہات آتے ہیں. اس طرح ڈفرینٹ جگہوں کے لیے سربراہ سیٹ کر کے اس کی پراپر باقاعدہ رپورٹنگ ہو, اور جس جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے ادھر وہاں پہ زیادہ دھیان دیا جائے, اور کریکولمز اور ان کے جو سارے موٹیوز ہیں وہ پہلے سے سیٹ کیے جائیں, اور ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہو. گورنمنٹ سے ریکویسٹ فائنانسز کی نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے فی الحال وہ والے حالات نہیں ہیں, بٹ فائنانسز از ناٹ ایوری تھنگ. یوتھ کی جہاں تک بات آتی ہے, فائنانسز از ناٹ ایوری تھنگ. وی جسٹ نیڈ دا رائٹ سپورٹ, کیونکہ پرمیشن لینا بھی ایک چیز ہوتی ہے. پرمیشن مل جائے اس کے بعد آگے آئی ہیو اے ہول گیم پلان, آئی ہیو اے ہول اسٹرکچر جو کہ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہی یہاں پہ واپس آیا ہوں اور ادھر بیٹھا ہوں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. میں خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں لاسٹ, کیونکہ ٹائم بھی شارٹ رہ گیا. بیر اور ابھی بہت زیادہ پھیل گئی ہماری یوتھ میں, کیونکہ یوتھ پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت نشہ جو ہے وہ اسکولز, کالجز اور اس کے علاوہ جتنی نوجوان نسل ہے جو چاہے مطلب کام کر رہے ہیں جس بھی لیول پہ ہیں, وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں, آپ موبائل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو کیا یہ اویئرنیس آپ کسی ذریعے سے اسے موبلائز نہیں کر سکتے؟ بالکل جی, بالکل ایسا ہے. آپ ڈیفینیٹ, میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جن حالات میں ہم ہیں ان میں یہ بہت کریٹیکل ہے, لیکن پھر بھی کوشش کرنے کی بات کر رہا ہوں.
یہ نا ہمارے جو ڈی پی او صاحب آئے نا قصور میں ابھی جو ہے یہ اس پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں منشیات پہ. انہوں نے جو ریکارڈ یافتہ تھے لوگ ان کا بھی ان کی کافی ایف آئی آر دی. اور یہ جو کالجوں میں اور یہ جو یوتھ کے جو نوجوان ہیں یہ نشے پہ لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بڑے اچھے ایک پروگرام بھی رکھے ہیں ان کے لیے, لڑکوں کے لیے. یہ سپورٹس کے پروگرام ہیں وہ کافی ہیں. یہ ان کو گراؤنڈ اور ان کی جو گیمیں ہیں وہ اگر یہ مناسب طریقے سے یہ کریں تو یہ سارا منشیات یہ ختم ہو سکتی ہے. یہ اس پہ ہمارے نوجوان یہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کے ہماری جو یونین ہے ہمارے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا, ہمارے اداروں کو. ٹھیک ہے, ہمارے ادارے جو ہیں وہ پہلے بھی ابھی جو ڈی پی او صاحب ہیں اس پہ منشیات پہ کافی جو ہے نا اس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب, یہ ہم کہہ دیتے ہیں, ہم الفاظ ہر جگہ پہ میرے سمیت ہم سبھی جو ہے نا جی وہ بول دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم کریں گے. پریکٹیکلی آپ نے کوئی ایسا کوئی بنایا کوئی ایسا؟ بالکل, ہماری مارکیٹ میں تقریباً یہ جو جتنے بھی دکاندار ہیں ماشاءاللہ آپ کی ایک بہت بڑی تاجر یونین ہے جی, اور وہ نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ اگر وہ سبھی اکٹھے ہوں. بالکل, ہم مطلب ایک کوشش کرتے ہیں, ایک ظاہری بات ہے کہ اویئرنیس دینی ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے, ہم اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے طور پہ بینرز لگاتے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر کرتے ہیں کہ یار یہ چیز برائی ہے, اس سے بچیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے, یہ بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. جتنے بھی ہمارے قصور کے بازار ہیں, ہمارے جو روڈ ہیں, ہمارے جو یونین کے جتنے صدور ہیں, یہ اگر متفق ہو کے یہ ساری اویئرنیس دیں اور بازاروں میں جو ہمارے پاس کسٹمر بھی آتے ہیں, ہمارے شہر میں دور دراز سے لوگ بھی ادھر آتے ہیں, ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں ان کو. بالکل یہ ہونا چاہیے. جی 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 نوفل عزیز صاحب. دیکھیں صاحب, لاسٹ میں یہی کہوں گا اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان, ٹو دا یوتھ آف پاکستان, یہی کہنا چاہوں گا کہ اٹ از یور ریسپانسبلٹی. ایچ اینڈ ایوری ون آف یو, یو کین ٹیک دس رول, یو کین ازیوم اٹ یور سیلف. خود سے آپ نے خود کرنا ہے, ہماری مدد کرنی ہے, اور ہم ساروں نے اس چیز کے اندر جد و جہد کرنی ہے, اور اس کے اندر ہم نے وکٹری حاصل کرنی ہے. دیٹس آل آئی لائک ٹو سے ٹو آور یوتھ. انشاءاللہ. ناظرین کرام, یہ بہت اچھی بات کی ذوالفقار خان صاحب نے اور لاسٹ میں شاہ نوفل رضوی نے بھی, کہ یہ کوشش ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی. اویئرنیس دینا ہمارے جو بڑے ہیں ان کا حق ہے, جو تنظیمیں ہیں انہیں رول ادا کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے. لیکن درستگی کے لیے نا اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدل سکتی, اللہ اس قوم کی حالت کو بالکل نہیں بدلتا. نہ خود ہو جسے خیال اپنی حالت کے بدلنے کا, خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا. اس لیے اقبال نے یہ شعر کہا تھا, اس لیے ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ سچی بات علی گیلانی کے ساتھ. زکی برادرز